السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام گفتگو زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 4 کیا ہے؟ شعر نمبر 4 یہی ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی کا مطلب فقیری، منعم کے معنی دولت مند اور غیور غیرت مند، اور منعم کا مطلب کیا ہے؟ دولت مند۔ ڈر خوف کو کہتے ہیں، اور ساتھ یارہ کے معنی کیا ہے؟ حوصلہ، ہمت۔ غیور کے معنی میں نے بتا دیا کہ غیرت مند۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہنما وہ غیرت مند لوگ ہوتے تھے جو غریبی کی حالت میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور کیونکہ گدائی کی جتنی مذمت اسلام میں کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر وسلم بھی فرماتے تھے کہ گدائی، یہ جو گدائی ہے اس کی مذمت بہت دفعہ اسلام میں کی گئی ہے کہ جو بندہ دنیا میں بغیر کسی وجہ کے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوش نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کو وہ دور سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جو تھا وہ بھکاری تھا۔ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے بھیک کو پیشہ بنایا ہوا ہے، اور کیونکہ گدائی کی جتنی مذمت اسلام میں کی گئی ہے کسی بھی مذہب نے نہیں کی، اور گدائی کے حوالے سے، بھکاری کے حوالے سے، بھیک کے حوالے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس بھیک کو اتنا ناپسندیدہ قرار دیا اور اتنا ناپسندیدہ کام قرار دیا، فعل قرار دیا، کہ اگر کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سواری پہ جاتے تھے، تشریف لے کے جاتے تھے، اور راستے میں ان کا کوڑا گر جاتا تھا تو وہ اس ڈر سے کہیں یہ بھی گدائی میں شامل نہ ہو کسی کو اٹھانے کا نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث شریف پہ عمل پیرا ہوتے تھے، ان کی ایک ایک بات مبارک پہ یعنی 100% سے بھی زیادہ عمل کرتے تھے، اور محنت کو پسند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائیں اور وہاں لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پہ بار کر کے لے آئیں اور اس کو فروخت کر بیچ دیں، تاکہ اس کی جو حاجت ہے، اس کی جو ضرورت ہے، وہ پریشانی ہے، تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب پیسے کمائیں گے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ اس کے دو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے۔ مطلب یعنی سب سے بہترین بات یہ ہے کسی اور اس سے مانگنے کی بجائے کہ اگر وہ بندہ یعنی محنت کرے اور محنت کے جذبے سے بھرپور ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی محنت کا صدقہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ تو یہی تعلیمات تھی جن پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سختی سے عمل پیرا تھے کہ کبھی ضرورت بھی پڑتی تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ حالات تھے، ماحول ایسا بنا تھا کہ دولت مند اگر اپنی دولت میں سے صدقہ یا خیرات نکالنا چاہتا تھا یا صدقہ و خیرات دینا چاہتا تھا تو اس کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا شخص نہ ملتا تھا کہ جس کو یہ صدقہ دے سکے۔ غربت کے باوجود لوگوں میں غیرت، حمیت اس قدر تھی کہ کوئی دولت مند ان کو بخش دینے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جبکہ اقبال کو یہ دکھ تھا، یہ قلق تھا، یہ افسوس تھا کہ آج کے مسلمانوں میں یہ غیرت اور فقر کا جذبہ نہیں رہا، کیونکہ یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی خود ہی بیدار ہے، اور خود ہی کے معنی لغت میں معنی تو یہ غرور ہے،
لیکن عبارت میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ خودی کا مطلب ہے اپنے رب کو پہچان. خود اقبال مطلب یہ خود اقبال کی شاعری کا ایک مرکز ہے کہ جب انسان کی خودی بیدار ہو، اقبال کی شاعری کا وہ مرکز ہے جس کی بنا پر ہم اقبال کی تمام شاعری کو سمجھ سکتے ہیں. خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ اثر خودی کے دیباچے میں کچھ اس طرح ورق اندراز ہے، کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ویسے اس کے معنی تو کیا ہے، غرور ہے، لیکن یہاں پہ غرور کا یہاں پہ یعنی وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور کے استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے. اس کا مفہوم احساس نفس یا ذات کا تعین ہے، اور احساس نفس یا تعین ذات سے مراد اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچاننا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ خدا کو جان جاتا ہے. جس طرح اللہ حضرت عزیز کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس حوالے سے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب تھی، اس میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے نفس کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، لہٰذا وہ غور کرے گا اور فکر کرے گا، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے، اس کتاب میں یہ بتایا گیا تھا. اور ایک خودی کے اقبال نے 3 مرحلے بیان کیے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، سبمیشن. دوسرے نمبر پہ ہے ضبط نفس، اور تیسرے نمبر پہ نیابت الہی. اور ان مراحل کو طے کرنے میں عشق اور فقر اہم کردار ادا کرتے ہیں، اہم رول پلے کرتے ہیں. اور جو چیز خودی کو متاثر کرتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، گدائی کی ممانت میں گدائی سے مراد مال و زر کی گدائی نہیں، بلکہ ہر وہ گدائی ہے جو خودی کے احساس کو ٹھیس پہنچائے، تکلیف پہنچائے. لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری میں مسلمانوں کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ، محنت کرنے کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہمت ہو اگر ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانی بے نیازی. یہ فقر جس نے پایا بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اس جذبے کی کمی اپنے نوجوانوں میں نظر آ رہی تھی، اور نظر آ رہی تھی تو اس وجہ سے اس لیے وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ غیرت اور خودی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور دوسرے کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھیں کہ یہ مجھے کھج دے گا. یعنی وہ عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے. اور یہی وہ راز ہے جس کو پا کر وہ اپنا کھویا وہ مقام بحال کر سکتے ہیں. مطلب اگر مسلمان کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ خود محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. آج کل میں کچھ اسٹوڈنٹس کی، کچھ بچوں کی ویڈیوز جب دیکھتا ہوں، اور اس ویڈیو میں کوئی اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے، تو کہتا ہے کہ میں اتنے لاکھ پیسے کماتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مطلب بہت سارے پیسے کما رہے ہیں. کیوں کما رہے ہیں؟ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں، انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہن دی ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، شعور دیا ہے. تو اگر انسان اس شعور کو، عقل کو استعمال کریں گے، مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے. میں کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس یہ سہولتیں تھی جو آج کل ہر مسلمان اور ہر مرد و زن کو مہیا ہے، میسر ہے؟ اگر یہ سہولیات ان کے پاس ہوتی تو پتہ نہیں وہ کتنے آگے اور نکل جاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قناعت نہیں کرنا چاہیے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رنگ اور بو پر قناعت نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی ایک منزل پہ پہنچ کر ہمیں اس منزل پہ ہمیشہ قائم نہیں رہنا چاہیے کہ بس یہ منزل ہے، مجھے مل گئی، بس یہ کافی ہے، بس اٹس از انف فار می. نہیں، انسان کو مزید منزلیں طے کرنی چاہیے. جس طرح ایک کتاب ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹیویشنل بک ہے،
اس میں ایک بندے کی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ ایک منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بندے کو جب ایک منزل پہ کامیابی مل جاتی ہے تو ان کو دوسرے منزل کی طرف سوچنا چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کسی جگہ پہ جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے، نہیں، ایک پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی، لہٰذا اگر آپ ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک ٹائم کو، ایک ایک منٹ کو استعمال کریں گے تو یہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسے ایسے علماء اس دنیا میں گزرے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وجہ یہی تھی کہ وہ کچھ کر گزرتے تھے۔ لہٰذا اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دولت حاصل کرنا یا دولت کا حصول یعنی یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن ہم اگر دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اپنے یعنی بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال کو سمجھا رہے ہیں، اس وقت وہ چھوٹے تھے، اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی میرا جو طریقہ کار ہے وہ امیری نہیں ہے، دولت مندی نہیں ہے، میں امیری شان اختیار کرنے کی بجائے میں نے فقیری اختیار کی ہوئی، خود ہی نہ بیچ، اپنی خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ بہرحال یعنی آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس کے جو ذہن ہے پرانے دور کے مقابلے میں وہ اور بھی تیز ہے، اور بھی زیادہ شاطر ہے، لیکن اگر یہ اپنے مقصد کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، قابلیت کی کمی کسی کے اندر بھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ منازل طے کر سکتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آج کل جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو فیسلٹیز ہیں، ان فیسلٹیز سے اگر یہ استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی نے تو ان کو ہاتھ نہیں روکے، کسی نے تو ان کو پکڑا نہیں ہے کہ آپ آگے ترقی کی طرف گامزن نہ ہو۔ ہر انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے آپ میں اپنے آگے، یا اسی طرح اگر وہ کامیاب ہو جائیں، اگر وہ کسی سے ٹیکنالوجی میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں یعنی اس کا کردار ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس تشریح سے آپ استفادہ ضرور کریں گے، اور اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔